سورہ نور آیت نمبر 31 کی اگر آپ آخری آیت کو اگر دیکھیں گے، مطلب اسی آیت کے آخری حصے کو دیکھیں گے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتَهُنَّ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلے کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ دیکھیں پردہ، اسی آیت میں اللہ جہاں جسم چھپانے کا حکم دیا وہیں پر یہ بھی پردہ بتا رہا کہ آپ پیروں کو زور زور سے زمین پہ مار کے مت چلو۔ آج کیا ہوتا؟ جو سینڈل پہنتے نا، کون سی سینڈل بولتے ہیں اس کو؟ ہیل والی، ہاں، اس میں اور پینسل ہیل کہتے ہیں، ہاں، وہ پینسل کا نون، وہ کیا بولتا، پینسل کا جو نوک ٹوٹ جاتا ہے نا، ویسا یہ بھی ٹوٹ جاتا۔ اب جس دن اس کی سینڈل کا نوک ٹوٹتا اس کے منہ کے دانت بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کتنی بے شرمی معلوم ہے آپ کو؟ ایک بات بتاتا ہوں، یاد رکھو، آپ یہ کافروں کی دیکھا دیکھی میں ایکٹروں کو، ایکٹریسز کو دیکھ کے، ان گندی عورتوں کو دیکھ کے آپ بھی ویسا بننا چاہتی ہے۔ یہ جو ایڑی اوپر اور یہ کیا بولتے بھائی، یہ انگلیاں نیچے رکھ کے ایسے سینڈل پہن کر جو جانے میں آپ فخر محسوس کر رہے، اصل میں یہ انگریزوں کی، یورپ کے عورتوں کی طرف سے آیا۔ وہ اس لیے پہنتے تھے اس طرح ایڑی اوپر ہو، انگلیاں نیچے ہو، اس سے ایک تو سینہ باہر آئے اور کمر کا حصہ باہر نکل کے ابھر کے دکھے، اس لیے ایسے سینڈل پہنتے تھے وہ، معلوم ہے؟ ان کو دیکھ کے، ان کا دیکھا دیکھی میں آپ لوگ بھی ایسے فیشن پرستی کر رہے ہیں۔ یاد رکھو یہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ عورت چلتی بھی ہے تو اس کے چلن میں بھی پردہ ہو، وہ زمین پہ زور زور سے مار کے نہ چلے، کیونکہ عورت چل رہی، اگر زمین پہ زور زور سے پیر مار کے چل رہی تو ادھر منہ کر کے بات کرنے والا بھی پلٹ کے دیکھ لیتا نا۔ ہاں، آج تو اونچے کیا ہے، یہ سینڈل پہن کے جاتے ہیں اونچے ایڑی کے۔ اب وہ کبھی فنکشن ہالوں میں دیکھتے نا، نیچے مردوں کا رہتا، اوپر کیا ہے عورتوں کا رہتا۔ مردوں کے حال میں اگر بیٹھ کے کبھی دیکھے، اوپر عورتیں اگر جا رہی ہو یا آ رہی ہو تو ایسا محسوس ہوتا کہ پتہ نہیں یہ انسان چڑھ رہے یا نہیں تو کوئی گھوڑے چڑھ رہے سیڑھیوں کے اوپر سے، ایسی آوازیں۔ پیروں کو ہی مت مارو زمین پہ، بولے آپ یہ سینڈل پہن کے ٹھک 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 مارتے ہوئے جاتے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ پھر اسی طرح بچوں کو ہو یا پھر بڑوں کو، پیروں میں آواز بجنے والا گھنگرو یا چین پہنانا اس آیت کے حساب سے جائز نہیں ہے، بچوں کو بھی نہیں پہنا سکتی۔ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس قوم میں، جس قافلے میں گھنگرو کی آواز آتی وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو آپ چھوٹے بچیوں کو پہناتے نا جو گھنگرو، بلکہ بڑے بڑے لوگ بھی پہن کے جاتے ہیں ایسے آواز بجنے والے جو چین پہنتے، یہ جائز نہیں ہے۔ سادے چین پہنی ہے، چین پہنا منع نہیں ہے، لیکن سادے ہو، اس کے اندر آواز نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ پھر اسی طرح آواز کا جہاں تک پردہ ہے، یاد رکھو کیا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم؟ سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 32 33، یہ دو آیتوں کو نکال کے دیکھو، ترجمہ کیا ہے اس آیت کا دیکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی کی بیویوں، آئے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی برا خیال کرے، اور ہاں قاعدے کے مطابق کلام کرو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور قدیم جاہلیت کی زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کرو، اور نماز قائم کرتی رہو، زکوٰۃ ادا کرتی رہو۔ یہ دو آیتوں کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا سمجھیں گے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، نبی کی بیویوں کو یہ حکم ہے، پھر قرآن کا ہر حکم ہر مسلمان کے لیے ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا حکم دے رہے کہ تم نرم لہجے سے بات نہ کرو، جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی برا خیال نہ کر بیٹھے۔ تو عورت کا جیسا میں بھی بولا، چلنے میں بھی پردہ ہونا، جسم کا بھی پردہ ہونا، اب یہاں پر آواز کا بھی پردہ ہونا۔ آواز کا پردے کا مطلب کیا ہے؟ آپ ضرورت کے مطابق، قاعدے کے مطابق بات کر سکتی ہے، آپ کو بات کرنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اس بات سے منع کیا گیا جو بات نرم لہجے کی ہو۔ نرم لہجہ بولے تو دکان میں جا کے کپڑے خریدنے کے لیے جب جاتے نا، اب وہاں پر نکلتا دیکھو نرم لہجہ، کیا جی کتنے کا ہے یہ کپڑا؟ 400 کا۔ ہم پرسوں میں چاہے تھے نا، آپ 200 میں دیے تھے نا، ہمارے کو نہیں پہچان رہے آپ؟ دیکھو تھوڑا سا، اب وہ نرم لہجہ، اب وہ 400 کا کپڑا 200 میں نہیں، انہیں تم ایسا بات کرے تو فری میں بھی چھوڑ دے تم، بولتا ہوں۔ اب وہ لے کے آ کے گھر میں فخر سے بولتے شوہر کا، کیا جی تمہارے کو شاپنگ بھی نہیں آتی؟ دیکھو میں تم 400 کو لائے سو، میں 200 کو لے کے آئی۔ نرم لہجہ۔
اگر کبھی شوہر گھر میں نہیں ہے، اس کا موبائل ہے گھر میں، ضرورت کے تحت اٹھانا جائز ہے، بار بار آ رہا کسی کا کال اٹھا سکتے ہیں، لیکن اگر شوہر کا، بھائی کا، ہاں کسی کا باپ کا فون آیا، فون اٹھا کے ہیلو السلام علیکم، خیریت، کیا نام ہے آپ کا، کہاں سے بول رہے، کیا کام ہے ہمارے ابو سے، بولو نا ہمارے کو، نہیں بول سکتے آپ، یہ بات نہیں بول سکتے آپ۔ بولنا ہے تو ضرورت کے تھے تو ہاں السلام علیکم، جی بولیے، نہیں ہے ہمارے ابو باہر ہے، نہیں ہمارے بھائی بھول کے گئے، آپ ضرورت کے مطابق بات کریں، رکھ دیے، ہو گیا، یہ جائز ہے۔ لیکن یہ جو نرم نازک نخروں سے جو آواز نکالتے، یہ بالکل جائز نہیں ہے، اور یہی وہ آوازیں ہیں جن کی وجہ سے یہیں سے فتنہ شروع ہوتا ہے۔ یاد رکھو، ایک مرتبہ نے ایسے کئی واقعات آپ زندہ مثالیں دیکھ سکتے ہیں، جو عورت کسی غیر مرد سے بات کرتے ہوئے پہلی ہی مرتبہ اگر آپ اونچی آواز سے بات کرے یا پھر نارمل بات کر کے رکھ دیا، انہیں سمجھ جاتا رہے نہیں رے بھیا کیا ڈینجر مسئلہ دکھ رہا، اور ایک بار نہیں کرنا فون بول کے بولتا۔ لیکن آپ جب نرم آواز سے جواب دیے نا، انہیں ایک بار ہونا بول کے بھی بار بار کرتا۔ اچھا، یہ رانگ نمبروں پہ کتنے لوگ فتنے میں پڑ گئے معلوم ہے آپ کو؟ رانگ نمبر، صرف رانگ نمبر لگا، اور کئی بدماشاں ایسے بھی رہتے جو ہونا بول کے ڈائل کرتے رہتے، خالی لگ جاتا رہے کس کو تو بھی لگ جاتا، کوئی تو بھی مل جاتی چلو بول کے۔ فیس بک میں تمہارے نمبر ڈھونڈتے، واٹس ایپ پہ تمہارے نمبر ڈھونڈتے، ڈھونڈ کے لگاتے، اب لگاتے رانگ نمبر ہے رکھو بول کے رکھ دیے تو ہو جاتا، نہیں رانگ نمبر ہے، تمہارے کون ہونا، کیا ہونا، کئی کو کرے، کہاں رہتے، یہ پورے پوچھے تو انہیں اچھی اچھی بات کرے جیسا دکھ رہی بول کے، اور ایک بار کرتا ہوں نرم لہجے سے بات کر کے کئی لوگ فتنے میں پڑے، اچھے اچھے حافظہ عورتیں، عالمہ عورتیں اچھے اچھے بدماشوں کے ساتھ بھاگ گئی، کیوں؟ یہ نرم لہجے سے بات کرنے کی وجہ سے افر شروع ہوا۔